بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن جبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ صدر مجلس جناب ذی وقار علامہ زاہدی صاحب حافظہ اللہ، دیگر علاقوں سے شہروں سے تشریف لانے والے میری جماعت کے مایہ ناز علماء، خطباء، صادق آباد کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم 9 اکتوبر 2021 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے آپ کے شہر میں
اور آپ کے شہر کے ایک عظیم ادارے میں جمع ہیں۔ اللہ آپ کا آنا، وقت نکالنا، بیٹھنا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ مجھ سے ما قبل آپ نے بہت سارے خطبہ سنے اور ایک عظیم مذہبی اسکالر محترم جناب شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا خطاب ذی وقار بھی اس ناچیز کے بعد ہونے والا ہے۔ ان پروگراموں کا اصل جو بنیادی مقصد ہوتا ہے، آپ کو کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، کچھ دینا ہوتا ہے۔ بہت ساری علاقوں میں جلسے ہوتے ہیں، ساری رات فجر کی اذانوں تک جلسے ہوتے ہیں، اور صبح آپ لوگوں سے پوچھیں کہ جی آپ نے اس جلسے سے رات بھر کیا حاصل کیا، تو دو جواب ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی چاول بڑے اچھے تھے، اور دوسرا جواب یہ ملتا ہے کہ جی مسئلہ تو کوئی یاد نہیں پر مزہ بڑا ہے۔ تو آپ مزے کے چکر میں نہ رہا کریں، چاول آپ کے نصیب کے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، ہر صورت ملیں گے۔ آپ کا نصیب کوئی دوسرا کھا ہی نہیں سکتا، وہ آپ ہی نے کھانا۔ لہٰذا آپ یہ سوچ کے بیٹھیں کہ آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے، وقت دیا ہے تو وقت کی قیمت وصول کریں آپ، اور وقت کی قیمت یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہ مقصد آپ پائیں۔ دین سیکھیں، دین سکھائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ قاری صاحب ہم بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھائیں؟ تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ بھائی ان کو سب سے پہلے دین سکھاؤ، پھر دین ان کو سب کچھ سکھا دے گا، سب کچھ سکھا دے گا۔ اور آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں یہ یہی کام کرتا ہے، آپ کے بچوں کو دین سکھاتا ہے۔ تو آپ دین سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں۔ پھر خطبہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو دین سکھائیں، دین آپ تک پہنچائیں۔ جیسے ماشاءاللہ حجازی صاحب آپ سے قرآن و سنت کی روشنی میں اتباع رسول پر بھی، سنت کی اہمیت اور ضرورت پر بھی، اور اسلاف کے نمونے پر بھی، اور تاریخ اہل حدیث پر بھی، مختلف پہلوؤں پر آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیے، اللہ نے ہمیں جس پیغمبر کا امتی بنایا ہے وہ پیغمبر تو ہے، لیکن ایسا پیغمبر نہیں جیسے دوسرے پیغمبر ہیں، ہر لحاظ سے مختلف ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں آمنہ کا لال کوئی دوسرا نہیں بنایا، ایک ہی بنایا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، سنن دارمی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتے آسمان سے اترے اور انہوں نے آپ کا وزن کیا، تولا۔ ترازو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دی، پرڑے زمین پہ رکھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کو ایک پرڑے میں رکھا، پھر دوسری طرف کسی اور کو رکھا، اوپر والے فرشتے نے اس کو اٹھایا،
جب اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا تو ہلا ہی نہیں، دوسرا پلڑا فوراً اوپر اٹھ گیا، وہ ہلکا تھا۔ اب اوپر والے فرشتے نے نیچے والے سے کہا زنہ بعشر، اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، لیکن جب اٹھانے والے نے اٹھایا تو پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اوپر والے فرشتے نے پھر آواز دی نیچے والے فرشتے کو، زنہ بمئۃ، اسے 100 کے مقابلے میں تولو۔ مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی فرمایا میرا وزن بھاری رہا، دوسرا پلڑا فوراً اٹھ گیا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا زنہ بألف، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی فرمایا میرا پلڑا بھاری رہا۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا بھائی تو کس ہستی کا وزن کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں کراتا ہے؟ واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعہا، اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں پوری کائنات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ، اسے بنیادی طور پر دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اہل حدیث مسلک میں پوری کی پوری مخلوق میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ تمام مخلوق میں اس بات کو پلے باندھیے۔ پھر دیکھیے قرآن نے بھی کیا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، اللہ نے ان کا تذکرہ ان کی ولادت سے کیا، ان کی پیدائش سے ان کا تذکرہ کیا، گویا ان کی تاریخ ہی ان کی ولادت سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ہم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی اور اسے کہا جب بھی دشمن کی فوجیں تمہارے پاس آئیں، فرعون بنی اسرائیلی بچوں کو قتل کرا رہا ہے، مورخین لکھتے ہیں 99,000 نرینہ بچے فرعون نے قتل کروائے بنی اسرائیلیوں کے، اور رب نے کہا تو فرعون ہے لیکن میرا نام بھی رب ہے۔ رب کے مقابلے میں تو کھڑا ہوتا ہے، جس بچے کی خاطر اس بدبخت نے 99,000 بچے ذبح کرائے، اللہ نے اس بچے کو اس کے گھر میں پالا۔ رب رکھے تو کون چکھے، رب رکھے تو کون چکھے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا ایک کشتی بنا لے، ایک ایسا ڈبہ سا بنا لے لکڑی سے، جب بھی دشمن کی فوج تیرے گھر پر آئے بچے کو اٹھانے کے لیے اس بچے کو اس ڈبے میں بند کر دینا اور اس کو دریا برد کر دینا، دریا میں بہانا تیرا کام، فرعون کی گود میں پالنا میرا کام۔ اسے کہتے ہیں رب۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ رب العالمین کی ہدایت کے بالکل عین مطابق، اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق لکڑی کا بکسا بنایا۔ ارے جب لخت جگر جدا ہوتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے
اور خاص کر وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ ماں باپ کو سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہوتا ہے، کیونکہ اسے سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بکسے میں ڈالا اور بکسے کو بند کیا، دریا برد کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا، ماں کی مامتا ہے تڑپنے لگی۔ اے الہ العالمین، تیرے حکم کے مطابق میں نے اپنے لختے جگر کو پانی کی موجوں اور پانی کی لہروں کے حوالے تو کر دیا، لیکن کل کو میری مامتا تڑپے گی، بچہ یاد آئے گا، میں بچے سے کیسے ملوں گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان نہ ہوئیے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ خطیبانہ ترجمہ یہ ہے، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں مصلی پر بیٹھ کر اللہ اکبر کہنا تیرا کام، تیری گود میں دودھ پلانا میرا کام۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم آپ کو اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، موسیٰ جو بھی تجھے دودھ پلائے نہیں پینا، جب تک تیری ماں دودھ نہ پلائے اس وقت تو نے منہ نہیں کھولنا۔ ادھر فرعون کے گھر میں بکسا پکڑا گیا، آسیہ نے دیکھا خوبصورت بچہ، کہنے لگی ہم اسے بیٹا بنائیں گے۔ فرعون کے گھر میں اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اس نے کہا بیٹا بنائیں گے۔ اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں بھی ماشاءاللہ کافی بڑے لوگ موجود ہیں، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کی مانے یا نہ مانے، بیگم کے آگے زبان نہیں کھلتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو سمجھتے ہوئے کسی کو آگے نہیں کیا، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی گورنر نہیں بھی اس بچے کو قتل نہیں کر، اس کی بیوی کو، فرعون کی بیوی کو سامنے کیا۔ اور واقعی اللہ رب العالمین کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو جب کھڑا کیا، وہ فرعون جو 99,000 بچے قتل کرا چکا ہے، اس بچے کو قتل نہیں کر۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بڑے لوگ رن مرید ہوتے ہیں، بیگم کی بات ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، عیب کی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن بڑے لوگ اکثر یہی کرتے ہیں کہ وہ نافرمانی باقی سب جگہ ہو جائے لیکن ہوم سیکٹری کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے وہی نسخہ استعمال کیا۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، دائیاں بلائی گئیں، دودھ پلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام منہ ہی نہیں کھولتے، منہ ہی نہیں کھولتے۔ آخر وہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی، وہ کہنے لگی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ لوگوں سے کہنے لگی میرے محلے میں میرے گھر میں بھی ایک دایا ہے، اگر بولو تو میں اسے بلا لاؤں، وہ دودھ پلا کے دیکھے۔ وہ جا کے اپنی اماں کو بلا کے لے آئی۔ اب اللہ کا وعدہ تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم یہ تجھے لوٹائیں گے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پکڑ کر بچے کو سینے سے لگایا، اللہ نے کہا اے موسیٰ اب تو منہ کھول لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا، اور اب فرعون کی طرف سے، شاہی خاندان کی طرف سے پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، خرچ دیا جا رہا ہے، اماں کا بھی، بہن کا بھی، بچے کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ شاہی خاندان کا بچہ اب اس گھرانے میں پل رہا ہے، اور الٹا فوج پہرے بھی دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نا کہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ بھی چالیں چلتے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی چال چلتا ہے، لیکن جو چال اللہ چلتا ہے وہ بہتر چال چلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا۔ تھوڑا ٹھنڈا پانی دیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، ان کی شان و شوکت، ان کی تاریخ، ان کی زندگی ولادت سے شروع کی۔
حضرت عیسیٰ علیہ یہ گرم ہے، ٹھنڈا چاہیے، ٹھنڈا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جب اللہ نے ان کا تذکرہ کیا قرآن میں تو ان کا بھی ولادت سے کیا، لیکن ہمارے پیغمبر کا معاملہ بالکل الگ۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، محبوبم کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، فرمایا جب وہ گھر والوں سے بالکل علیحدہ ہونے لگیں، ایک شرقی جانب گھر کے الگ علیحدہ ہونے لگیں، خلوت اختیار کرنے لگیں، ایسی صورت میں ہم نے ان کے سامنے ایک فرشتے کو، جبریل امین کو ہم نے بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک نوجوان، ایک پورے گبرو نوجوان کی شکل میں فرشتہ آ کے مریم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے بڑے عجیب نقشے بیان فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کی عورت اپنی خلوت میں کسی نوجوان کو دیکھ کر بے قرار ہونے کے بجائے مسرور ہو جایا کرتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جب جبریل امین انسانی شکل میں آ کر کے کھڑے ہو گئے، حضرت مریم نے فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شرم و حیا اور اللہ رب العالمین کا کوئی ڈر ہے تو مجھ سے تو دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، میں پاک دامن ہوں، میں فاحشہ نہیں ہوں۔ چنانچہ جب حضرت جبریل نے دیکھا مریم مجھ سے گھبرا رہی ہے، مجھے انسان سمجھ رہی ہے اور پریشان ہو رہی ہے، فوراً اپنے بارے میں حضرت جبریل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میں انسان نہیں، میں انسان نہیں، انا رسول ربک لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، فرمایا میں تیرے پروردگار کا قاصد ہوں اور تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹے کی بشارت دے سکوں، پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دے سکوں۔ حضرت مریم کے لیے یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ خطرناک تھی، فوراً پریشان ہو گئیں، یہ کیسے ہوگا، میں تو کنواری ہوں، میری شادی بھی نہیں ہوئی، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں اور میں بد کردار بھی نہیں، بچہ کیسے ہوگا، بچہ کیسے ہوگا، پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبریل نے کہا مریم گھبراتی کیوں ہو، گھبراتی کیوں ہو، پروردگار عالم نے دینا ہے، کسی مجاور نے تو نہیں دینا، رب العالمین نے دینا ہے، اس کو دینے کے لیے چلے بھی نہیں کٹوانے پڑتے، کسی سے اجازتیں نہیں لینی پڑتی، ملنگوں کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا، اللہ رب العالمین تو حکم کرتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب بھی کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اسے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ لہذا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو جب یہ محسوس ہوا کہ واقعی میرے پیٹ میں اللہ کے حکم سے بچہ آ چکا ہے، ماتھا پکڑ کے ہارے ہوئے جرنیل کی طرح
کھجور کے درخت کا سہارا لے کر رونے بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہے افسوس کہ آج کے دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا، میرا نام و نشان بھی دنیا میں نہ ہوتا، مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں بھولی بھلائی ہوتی، میرا وجود بھی نہ ہوتا، میرا دنیا میں تذکرہ بھی نہ ہوتا، اس لیے کہ شرم و حیا والی ہے، میں کنواری ہوں، بغیر شادی کے جب گود میں بچہ آئے گا قوم تانے دے گی، طرح طرح کے زاویوں سے سوالات کریں گے، تانا زنی کے نشتر چلائیں گے، کس کس کا منہ بند کروں گی، اور آزاد ہوں کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کو جواب دوں گی۔ اللہ نے کہا مریم گھبرائیے نہیں، جب لخت جگر ہم عنایت کر رہے ہیں تو اس کی حفاظت، آبرو کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اب کئی مسائل پیدا ہو گئے، جنگل ہے، ویرانہ ہے، آبادی سے دور ہیں، کھانے کی چیز کوئی نہیں، پینے کی چیز کوئی نہیں، یہاں گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا مریم کیوں گھبراتی ہے؟ یہ جو سامنے کھجور کی سوکھی ٹہنی تمہیں نظر آ رہی ہے، حُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اس سوکھی ٹہنی کو ہلانا تیرا کام، سوکھی ٹہنی سے تازہ کھجوریں پیش کرنا میرا کام۔ اور رہا پانی کا معاملہ، تحتا کی سریا، جس جگہ تم بیٹھی ہو اس کے نیچے جو وادی ہے وہاں دیکھو ہم نے تمہارے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کا بھی انتظام کر دیا، اب کھجوریں کھاتی رہیے، پانی پیتی رہیے، وَقَرِّي عَيْنَا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کی گود میں لیٹا بچہ ہے اس کی جبین اطہر سے پھوٹنے والی کرنوں سے اپنی آنکھوں کو اور اپنے کلیجے کو ٹھنڈا بھی کرتے رہیے، وَقَرِّي عَيْنَا، جبین اطہر سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے آفاقی ہدایت کے عین مطابق وہاں دن گزارے، اب آخر قوم کے پاس تو آنا ہے۔ اللہ نے کہا مریم گھبرائیے نہیں، ارے دنیا میں کوئی باپ اپنی پریشان حال بیٹی کو اتنا تسلیاں نہیں دیتا ہوگا جتنی تسلیاں رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو دی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی ایک بندی ہے، اللہ کی ایک بندی ہے، اگر تم اللہ کے بن جاؤ تو رب العالمین آپ کا بن جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام سے کہا مریم جب قوم کے پاس جاؤ قوم تانا زنی کے نشتر چلائے گی، آپ کسی کو کوئی جواب نہ دینا، اپنی گود میں لیٹے بچے کی طرف اشارہ کرنا اور کہنا کہ اس سے پوچھو کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس طرح آیا، کون اسے لایا، یہ سارا کچھ ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت مریم جب قوم کے پاس آتی ہیں، قوم نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلا نشتر خاندانی نسبت یاد دلائی، یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن، جیسے لوگ کہتے ہیں میاں ارے تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو باپ کی داڑھی کو دیکھ لیتا، تیرے باپ کی سفید داڑھی ہے اور تو کیا کرتا پھر رہا ہے۔ تانا زنی کے نشتر چلا کر حضرت مریم کو نسبتیں یاد دلائیں، یا اخت ہارون،
اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن، ماں تو نے یہ کیا گل کھلا لیا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ تیری ماں ایسی تھی، تو نے کنواری ہو کر کے گود بسا لی۔ آفاقی ہدایت کے عین مطابق مریم علیہ السلام نے گود میں لیٹے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، قوم بھی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیا تو ہمیں پاگل اور بے وقوف سمجھتی ہے؟ ہم جھولے میں لیٹے بچے کو، گود میں لیٹے بچے سے، پنگھوڑے میں لیٹے بچے سے اتنا سنجیدہ سوالوں کے جواب کیسے معلوم کرے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عیسیٰ، اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، مگر آج تیرے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا میری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ، اے دنیا والو میں مشکوک النسل نہیں، میں تو عبدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں اللہ نے مجھ پر نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھ پر فرض کر دی ہیں۔ بچپن سے ہم پر تو بڑھاپے تک بھی فرض نہیں ہوتی، ساری باتیں بچپن سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا تو اللہ نے، ان کی زندگی کا تذکرہ کیا تو ان کی ولادت سے، لیکن جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی اللہ نے پورا انداز ہی بدل دیا۔ چنانچہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، ابھی دنیا بنی ہی نہیں تھی، دنیا کا وجود نہیں تھا، یہ سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، یہ پوری دنیا کا وجود نہیں تھا۔ عالم ارواح میں ہم نے تمام انبیاء کی روحوں کا اجلاس بلایا، روحوں کا اجلاس بلایا، صرف انبیاء کی روحوں کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں رب العالمین نے ایک قرارداد اس اجلاس میں رکھی، انبیاء کے سامنے ایک قرارداد رکھی، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں علم و حکمت عطا کروں گا، کتابیں بھی عطا کروں گا، شریعتیں ساری عطا کروں گا۔ ثم جاءکم رسول، اہل حدیثو یہ آپ کے امام کا رتبہ بیان ہو رہا ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہاری موجودگی میں اگر ہمارا آخری تاجدار آمنہ کا لال، جس کے سر پہ ہم نبوت اور رسالت کا آخری تاج سجائیں گے، اگر وہ تمہاری موجودگی میں آ جائے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا، مصدق لما معکم، تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا۔ اب تمہاری ذمہ داری اس وقت کیا بنے گی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے سب مل کر اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت و تائید بھی کرنی ہے۔ تمہاری شریعتیں بند ہو جائیں گی، جب نیا افسر آتا ہے، پہلا افسر ریٹائر ہو جاتا ہے،
ساری زندگی دنیا اسے تھانے دار کہتی رہتی ہے، مگر اب اس کا آرڈر نہیں چلتا، اب حاضر سروس کا آرڈر چلتا ہے۔ آمنہ کا لال حاضر سروس ہو کر کے آئے، سابقہ تمام کتب تمام انبیاء کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، ساری زندگی وہ نبی کہلائیں گے لیکن ان کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی دنیا میں قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، وہ بھی اپنی انجیل کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ بھی کتاب و سنت کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ جو اللہ نے مجھے خاصہ عطا کیا، اللہ نے مجھے یہ جو خاصہ یہ خوبی رب العالمین نے عطا کی، انبیاء میں سے رب العالمین نے کسی کو یہ رتبہ عطا نہیں کیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا ماری ماری پھرتی ہوگی۔ کیوں ماری ماری پھرتی ہوگی؟ اللہ رب العالمین آج پوری کائنات سے ناراض ہے اور کسی سے حساب نہیں لے رہا، کسی سے حساب ہی نہیں لے رہا، حساب کتاب شروع ہی نہیں کر رہا، اس لیے کہ آج کائنات کا مالک ناراض ہے۔ کیونکہ قیامت جو آئے گی نا، اللہ کی ناراضگی کے نتیجے میں آئے گی۔ اللہ جب کائنات سے ناراض ہوگا، اسرافیل کو حکم کرے گا، میں نے جس مقصد کے لیے کائنات بنائی تھی وہ مقصد اس کائنات نے اب ختم کر دیا، اب اس کے باقی رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، کائنات ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جب اللہ تبارک جوش میں اور ناراضگی میں جب دوبارہ نفخہ پھونکا جائے گا اور دنیا نکلے گی زمین سے، ایسے جیسے برسات میں ریگستان کے علاقوں میں کھمبیاں نکلتی ہیں، ایسے میتیں زمین سے نکلیں گی، انسان گویا ایسے کھمبیوں کی طرح اگیں گے، زمین سے نکلیں گے۔ جب انسان نکلیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے خوش نصیب، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے تپتی دھوپ میں کھڑے ہوں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین اس شکل میں نہیں رہے گی، اللہ اس کو بدل دے گا، اس کے اوپر یہ ہریالی، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ گھر، یہ ہماری چھتیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، پورا چٹیل میدان، اس پہ انسان کھڑے ہیں، اور اللہ رب العالمین ناراض ہے، کائنات کا مالک ناراض ہے، حساب نہیں لے رہا۔ دیکھو اب بھی آپ قیامت کا انتظار نہ کریں، جو انسان دنیا سے رخصت ہوتا چلا جاتا ہے نا، وہ اس کی قیامت اس وقت اس پہ قائم ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے اس کی قیامت سمجھو آ گئی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، ابھی امام مہدی نہیں آئے، مولوی ایسے روز ڈراتے ہیں، ابھی تو قیامت کو بڑی دیر پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، جو شخص مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے خواجہ فرید کے شہر میں بیٹھا ہوں، تقریباً قریب ہی لگتا ہے، احمد پور شرقیہ ہے، بہاول پور ہے۔ یہ خواجہ صاحب بھی بڑے، میں حیران ہوتا تھا، مولانا سلطان محمود صاحب علیہ الرحمہ اکثر جب کبھی طالب علم خواجہ فرید کا گلہ کرتے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ پھر میں کھوج میں پڑھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ مجھے ایک کتاب ہاتھ لگی، دیوان فرید، اس کی جو پہلی جلد ہے، پہلی جلد میں کسی بریلوی عالم نے، غالباً شمس بریلوی ان کا نام ہے، انہوں نے ان کے حالات زندگی لکھے ہیں خواجہ فرید کی پہلی جلد۔ اس حالات زندگی میں ایک چیپٹر ہے خواجہ صاحب کا اغیار سے حسن سلوک، یعنی غیروں سے خواجہ صاحب کا کیا حسن سلوک تھا۔ کچھ باتیں اس میں ایسی آئیں۔ ایک اس میں سوال ہے، کسی مرید نے پوچھا
کہ خواجہ صاحب یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی یہ آپ کی نظر میں کیسا آدمی ہے؟ چونکہ وہ غیر ظاہر بات ہے اہل حدیث تھے اور غیر مقلد کہلاتے تھے لوگ تانے کے طور پر، یہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ فرشتہ صفت انسان، وہ فرشتہ صفت انسان اگر مہمان گھر میں آ جائے تو بچوں سے نہیں کہتا کہ پانی رکھو روٹی رکھو، خود پانی لاتا ہے اور خود روٹی رکھتا ہے، وہ فرشتہ صفت انسان۔ پھر آگے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بہاولپور میں نواب صدیق حسن خان، یہ نواب صادق کی ریاست میں، بہاولپور میں یہ نواب صادق اس وقت ریاست کا والی تھا، ایک کسی مسجد سے اہل حدیث امام کو نکالا گیا، یہ اسی دیوان فرید کی پہلی جلد میں کسی اہل حدیث امام کو نکالا گیا، اور نکالا نواب صادق نے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ یہ وہابی ہے، نماز بھی دوسرے طریقے کی پڑھاتا ہے، انہوں نے ہٹا دیا۔ وہ شکایت کرنے کے لیے خواجہ فرید کے پاس گئے، نواب صادق خواجہ فرید کا مرید تھا، وہ شکایت کرنے خواجہ صاحب کے پاس گیا۔ خواجہ صاحب نے کہا ادھر رکو، میرے پاس ٹھہرو، نواب صاحب آنے والے ہیں، بات کر لیں۔ وہ رکا رہا، نواب صادق خواجہ صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ جب خواجہ صاحب کے پاس پہنچے ملنے کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کوئی امام کو نکالا، کیا کیا، کچھ نہیں۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو خواجہ صاحب بھی پہلی صف میں کھڑے تھے اور وہ بندہ بھی خواجہ صاحب کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا تھا اور نواب صادق بھی پہلی صف میں کھڑے۔ اب نماز پڑھانی تھی خواجہ فرید نے، نواب صادق نے بھی پیچھے پڑھنی تھی۔ خواجہ فرید نے اس اہل حدیث امام کا ہاتھ پکڑ کر، جس کو نواب صادق نے بہاولپور سے نکالا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے مصلی پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ نماز پڑھاؤ۔ اب نواب صادق پہچان گیا کہ میں نے تو اس کو بہاولپور سے نکالا اور ادھر خواجہ فرید نے اپنا بھی امام بنا لیا اس کو۔ اس بندے نے اہل حدیث نے وہاں احمد پور شرقیہ میں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب امام صاحب سلام پھرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو خواجہ صاحب پہلی صف میں سے نکل کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی طرف رخ کر لیا اور مخاطب کیا نواب صاحب، اور کہنے لگے دیکھو آج دنیا میں لوگ خود کو رزاق اور فرعون سمجھنے لگے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزی کے مالک ہم ہیں۔ پھر فوراً نواب صادق کو مخاطب کر کے کہا نواب صاحب تیری ریاست میں، یہ الفاظ تینوں الفاظ میں گن رہا ہوں کہ تیری ریاست میں کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور زندیقوں کے لیے رہنے کی جگہ ہے اور موحدوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تیری ریاست میں۔ یہ خواجہ فرید کے الفاظ ہیں جو بریلوی نے لکھے ہیں دیوان فرید کی پہلی جلد میں، جو ان کی حالات زندگی ہے اس کے اندر لکھے ہیں۔ تو ہم اسی شہر میں بیٹھے ہیں تو بات کچھ ایسی چلی تھی کہ ہر مرنے والے کی قیامت مرتے ہی قائم ہو جاتی ہے، اور یہ بات آپ دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھا ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، اتھا ہر کوئی فرید
مسافر ہے، کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ۔ میرے بھائی دنیا میں رہ کر دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرو، دنیا کو آخرت کی کھیتی مانو، جیسے اللہ کے حبیب نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں جو بوؤ گے اس کا پھل تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ لہٰذا اچھی چیز بویا کرو، اچھی باتیں کیا کرو، اچھے عمل کیا کرو، تاکہ ہماری عاقبت بن جائے، تاکہ ہماری عاقبت سنور جائے۔ اور اچھے کام کسے کہا جاتا ہے؟ آج اس جلسے سے یہ بھی پلے باندھ جاؤ، ہر وہ کام اچھا ہے جسے آمنہ کا لال اچھا مانے، ہر وہ کام برا ہے جسے آمنہ کا لال برا مانے۔ ہم دنیا کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ او پیر تمامی پیران دا بھی ہے سردار، امیران دا رہبر کل فقیران دا، کر اس دی تابع داری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ جد دوزخ دا در کھولن گے، پے نبیاں دے دل ڈولن گے، تد نبی محمد بولن گے، تو بخشی امت ساری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ ساری دنیا ماری ماری پھرتی ہوگی، تمام انبیاء کے پاس دنیا ماری ماری جائے گی، سارے کہیں گے آج ہم سفارش نہیں کر سکتے، محمد رسول اللہ کی جناب میں جائیے۔ چنانچہ جب آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس ساری کائنات آئے گی۔ آج دنیا کے عقیدے دیکھیے کتنے بگڑے ہوئے عقیدے خراب ہیں۔ ہم تو فلاں بزرگ کی دامن پکڑے ہوئے ہیں، فلاں کے بیعت یافتہ ہیں، فلاں کی لڑی سے ہیں، مر کر جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، وہ بزرگ بھی نعوذ باللہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جب ہمیں دیکھے گا، وہ بزرگ کہے گا یا اللہ یہ تو ہمارا ہے، جانے دو، اور ایسے جانے دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب دنیا میرے پاس آئے گی، میں سر سجدے میں ڈالوں گا، فوراً اللہ کی جناب میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور فرمایا وہ دعائیں کروں گا جو اللہ رب العالمین اس وقت میری زبان پہ جاری کرے گا۔ میں دعائیں کرتا رہوں گا، دعائیں کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں جوش آئے گا، اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، مانگیے نوازا جائے گا، اس لیے کہ آج اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ ارے اللہ رب العالمین کے پیغمبر کا دامن آج سے پکڑ لیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو قیامت تک رسوائی سے بچائے گا۔ یہ ایسا دامن ہے، دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی عزتیں آپ کا مقدر بنیں گی۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ بھی رب العالمین سے مانگو، یعنی معمولی چیز بھی اللہ رب العالمین سے مانگا کیجئے۔ بندوں کی محتاجگی سے باہر آئیے، خود کو اللہ کا فقیر سمجھیے، اللہ رب العالمین کا منگتا بنائیے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ
آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے در پہ آ کے تو دیکھیے، اللہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے، کیوں کہتا ہے کہ میں گناہگاروں کی سنتا نہیں؟ اے میرے بندے، میرے دروازے پر آ تو صحیح، ارے ندامت کے دو اشک بہا تو صحیح، طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا اسی کو پکارا کرو، اسی کے در پہ جھکا کرو، اسی کے راتوں کو مصلے بچھا کے اپنا دکھڑا رب العالمین کو سنایا کرو۔ جب ساری کائنات سو جائے، آپ کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، آپ کے بیٹوں کی نوکریاں نہیں لگتی، آپ کی دکان پہ گاہک نہیں آتے، راتوں کو مصلی بچھا کر رب العالمین کے سامنے ندامت کے دو اتھرو گرا کر رب العالمین سے سوال تو کرو، اے الہ العالمین میں بھی تو تیرا بندہ ہوں۔ تیرا قرآن کہتا ہے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والا چوپایا بھی ہو تو اس کی روزی کا مالک تو ہے، میں تو تیرا منگتا ہوں، میں تیرے در کے سوا کہیں جاتا بھی نہیں۔ اللہ میری بیٹیوں کے رشتے کروا، میرے بچوں کی نوکریاں لگوا، میری دکان پہ گاہکوں کا رش لگا۔ آپ یقین مانیے، دل سے رب العالمین سے یہ دعائیں مانگ کے تو دیکھیے، آپ کو کسی پیر فقیر کا، کسی مولوی کا، کسی دھاگے پڑھنے والے کا، کسی بوتلوں میں تھو کرنے والوں کا رب العالمین کبھی محتاج نہیں بنائے گا۔ یہ وہ وصف ہے جو آپ کو سب سے بے نیاز کر دے گا، صرف اللہ کے دروازے پر جھکائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کے دل و دماغ میں مسلک اہل حدیث کی جو دعوت ہے یہ بٹھا دے، اور یہ آپ پیغام لے کر کے جائیں کہ عبادت صرف اور صرف دنیا میں اللہ کی ہوگی، اور طریقہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ میرے بعد حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبت کا، آپ کی دل جمی کا، آپ محبت سے بیٹھے اور اس بوڑھے کی رات گئے تک آپ نے گفتگو کو سنا۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کا اجر آپ کو نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔